بہت مختصر بات کرنا چاہتی ہوں آپ کے سامنے۔ بسرا صاحب نے آج کی جو سماعت ہے اور ہمارے یہاں آنے کا مقصد سامنے رکھ دیا۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں یہ دیکھنا، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی خواتین یہاں آپ کے سامنے کھڑی ہیں۔ پہلی بار پاکستان کے جنرل الیکشنز میں اتنی بھاری تعداد میں خواتین نے اس جبر کا سامنا کرتے ہوئے جنرل الیکشن لڑا اور اتنی بڑی تعداد میں انہیں اسمبلیوں سے جیتنے کے باوجود باہر رکھا گیا دھاندلے کے تحت۔ آج ہم بطور خواتین، پاکستان کی خواتین کے لیے بھی انصاف مانگتے ہیں۔ اگر تو ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں عورتوں کی زیادہ ریپرزنٹیشن ہو اور خواتین آئیں اور سیاست کا حصہ بنیں، تو ہمیں ان خواتین کو انصاف دینا ہوگا۔ ہماری یہ بھی درخواست ہے کہ جتنے بھی ٹرائیبیونل تشکیل کیے گئے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے، وہ اب اپنی روٹین میں چلیں۔ ہم 4 مہینے ہو گئے ہیں، 2 دفعہ ہمارے کیسز ری لسٹ ہو چکے ہیں، ہماری تاریخیں نہیں رکھتی۔ یہاں جتنے لوگ کھڑے ہیں اکثر کے کیسز ٹرائیبیونل نے ابھی تک سنے ہی نہیں، نوٹس ہی نہیں دیے۔ ہم سب یہاں انصاف کے منتظر ہیں اور ہم یہاں بطور کینڈیڈیٹ نہیں، ہم لاکھوں پاکستانی عوام کے ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ لاکھوں پاکستانی انصاف کے منتظر ہیں۔ ان کے مینڈیٹ پہ، ان کے ووٹ پر ڈاکہ ڈلا ہے، ان کا ووٹ چوری کیا گیا ہے اور مسترد کی گئی ہے ان کی رائے۔ ہم ان کے لیے انصاف لینے آئے ہیں، اپنے لیے ہم سیٹیں مانگنے نہیں آئے۔ ایسی 1000 سیٹیں قربان ہم پاکستان کی جمہوریت کے لیے لڑیں گے۔ میں صرف آپ سب سے اتنی درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ ہماری اس آواز کو اجاگر کیجیے، کیونکہ یہ آواز ہماری نہیں، یہ پاکستان کی عوام کی آواز ہے، یہ پاکستان کی جمہوریت کی آواز ہے۔ اور اگر آج یہ آواز بند ہو گئی تو جمہوریت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی۔ اچھا جی، ایک ریکویسٹ ہے اب صاحب، ہم جتنے لوگ فارم 45 پہ جیتے ہیں پورے پاکستان سے آئے ہیں، ہم حلف لیں گے اور اپنے مخالفین کو چیلنج کرتے ہیں جو فارم 47 پہ جیتے ہوئے ہیں، وہ سپریم کورٹ میں حلف دینا چاہیں، وہ فیصل مسجد میں حلف دینا چاہیں، وہ بادشاہی مسجد میں حلف دینا چاہیں، وہ علامہ اقبال کے مزار پہ حلف دینا چاہیں، وہ قائد اعظم کے مزار پہ حلف دینا چاہیں، اگر وہ دے دیں گے تو ہم آپ کے ہم شکست کو بھی مان لیں گے۔ ہم اب سب دوست قرآن پاک، ہم حلفن بتائیں، ہاتھ کھڑے کریں گی، ہم حلفن یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم یہ الیکشن فارم 45 کے مطابق جیت چکے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کہتے ہیں کہ 8 فروری کو قوم نے عمران خان کو ووٹ دیے اور حلفن ان کے یہ سپاہی الیکشن جیتے ہوئے ہیں، اور ہم انشاءاللہ عہد کرتے ہیں کہ یہ جو مینڈیٹ قوم نے عمران خان کو دیا ہے، ہم سب لوگ اپنے خون کے آخری قطرے تک، آخری سانس تک اس کی حفاظت کریں گے اور قوم کو یقین دلاتے ہیں اس کے لیے لڑیں گے۔ اب ہماری بہن بات کریں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کے بعد ماں جی بات کریں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوکت صاحب نے جو بات کی میں اس کو آگے بڑھاؤں گی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے کہ وہ صاف اور شفاف الیکشن کرائے اور پاکستانی قوم جو جمہوریت، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جمہوریت کو رائج کرنے کے لیے اس کا بہت بڑا رول ہے، لیکن انفارچونیٹلی 8 فروری کو آپ سب نے دیکھا اور ہم نے برداشت کیا، فسطائیت بھرا الیکشن ہوا۔ الیکشن سے پہلے ہماری جب ہم اپنے پیپرز نامینیٹ کرنے کے لیے اپنے پروپوزل سیکنڈر سے اگر آپ اٹھا لیں تو ان کو اٹھا لیا جاتا تھا، مارا پیٹا گیا۔ ہم نے اس وقت درخواستیں دے کے بڑی مشکل سے ٹریبیونل سے اپنی وہ پیپرز، نامینیشن پیپرز جو ہیں وہ اپروو کرائے۔ پھر 8 فروری کو الیکشن کمیشن کے لگائے ہوئے آرઓز کا جو رول ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ جس طرح انہوں نے دھاندلی میں سہولت کاری کی، جس طرح اس فسطائیت کے الیکشن میں آپ نے دیکھا، چاہے ریحانہ ڈار صاحبہ ہو، سمابیہ ہو یا میں نے 166، آپ کسی کو بھی اٹھا لیں یا مہربانو، ہم نے جس طرح سے الیکشن لڑا ہے، خواتین نے میدان میں نکل کے اس فسطائیت کا مقابلہ کیا، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو رول رہا ہے وہ انتہائی افسوسناک تھا۔ اب جب بات ٹریبیونلز پہ آئی تو پھر الیکشن کمیشن اپنی سہولت کاری کرنے پہنچ گیا۔ اب اپنے ہی لگائے ہوئے جو پہلے انہوں نے پارلیمنٹ سے اپروو کیا تھا، امینڈمنٹ کی تھی،
کہ حاضر سروس ججز جو ہیں وہ ٹریبیونل الیکشن ٹریبیونل کے فیصلے کریں گے. اس کو ایک آرڈیننس کے ذریعے 29 مئی کو آپ بدنیتی دیکھیں گے 29 مئی کو اٹھا کے بدل رہے ہیں, ایک آرڈیننس لا رہے ہیں جبکہ 2 دن کے بعد پارلیمنٹ کا سیشن کال کر لیا گیا ہے. آپ جس طرح انہوں نے پہلے آرو لگائے بیوروکریسی سے, اب یہ کہتے ہیں ہم ریٹائرڈ ججز لگائیں گے اپنی مرضی کے, تاکہ ان ٹریبیونلز میں جہاں 180 دن میں انہوں نے فیصلے کرنے تھے وہاں نہ ہیئرنگ ہو رہی ہے نہ کچھ چلا, اور اب کہتے ہیں ہم ججز بھی اپنی مرضی کے لگائیں گے. تو اس کے خلاف سپریم کورٹ میں آج یہ بھاگے بھاگے آئے تھے اپنے ریسکیو کروانے کے لیے کہ کسی طریقے سے یہ جو اسلام آباد کی 3 جو ٹریبیونل کی اپلیکیشنز ہیں اس پہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ دینے والی تھی تو انہوں نے بھاگ لیا وہاں سے, اور یہ کوشش کر رہے تھے کہ اس آرڈیننس کے پیچھے چھپ کے جو واردات کرنی ہے مزید, کہ جو لوٹا ہوا ہمارا الیکشن ہے, جو لوٹا ہوا ہمارا مینڈیٹ ہے وہ ہمیں واپس نہ ہو. تو یہ آج ادھر کا رخ کیا, لیکن امید ہے آج کہ 5 ممبر ججز کا جو اب نیا اس کا پورا پینل کانسٹیٹیوٹ ہوگا, اور مجھے پوری امید ہے اپنی سپریم کورٹ سے کہ آئین کی اسپرٹ کے مطابق الیکشن ایکٹ 2017 کی اسپرٹ کے مطابق اور عوام کے مینڈیٹ کو کی گارڈشپ کے لیے سپریم کورٹ سامنے آئے گی, کانسٹیٹیوشن کی جمہوریت کی رکھوالی کرے گی. اور سب سے بڑی ضرورت یہ, اگر جمہوریت کی رکھوالی کرنی ہے تو جمہور کی آواز سننی پڑے گی, اور وہ مینڈیٹ جو انہوں نے عمران خان کو دیا ہے, جو پاکستان تحریک انصاف کو دیا ہے, جو ہمیں سب کو ظلم کر کے انڈیپینڈنٹ بنایا گیا لیکن ہم سب پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اس کو گارڈین ملے گی, گارڈشپ ملے گی, اور یہاں سے کانسٹیٹیوشن کا دفاع ہوگا جو کہ وائلیٹ ہو رہا تھا. مجھے بہت افسوس ہوتا رہا اس بات پہ کہ نہ جمہوریت کو دیکھا گیا, نہ آئین کی اسپرٹ کو دیکھا گیا, اور اس کی پامالی کرتے رہے. اب امید ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ ایک آئینی ادارہ ہے وہ آئین کی رکھوالی کرے گا, اور وہ پارٹی نہیں بنے گا. اب تک تو وہ پارٹی بنتا رہا ہے, اب تک تو وہ ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس کے ساتھ ان کو کوئی خاص اناد اور بغض ہے. جس طرح ہمارے سمبل لینے کے بعد میں یہ بات کروں گی کیونکہ ہماری خواتین کھڑی ہیں, ہر پارٹی کے پاس ایک یہ الیکشن ایکٹ اس کو پابند کرتا ہے کہ اپنے سمبلز کو کنٹینیو رکھنے کے لیے 5% وہ ٹکٹیں اپنی خواتین کو دیتے ہیں ڈائریکٹ الیکشن میں. وہ حق ہم سے ہماری پارٹی کا سمبل چھیننے کے ساتھ ساتھ چھین لیا گیا تھا, لیکن اس کے باوجود عمران خان کی پارٹی کو یہ ترا امتیاز حاصل ہے کہ یہ آپ کے سامنے کھڑی ہے سمیت ہم سب خواتین کو ٹکٹس ملی جنرل الیکشن کی, اور ہم نے الیکشن لڑے. ڈاکٹر یاسمین راشد, عالیہ حمزہ کو میں بالکل یہاں بھولنا نہیں, میں ان کا نام لینا پسند کروں گی, یاد کراؤں گی کہ جیل سے بیٹھ کے انہوں نے الیکشن لڑے اور جیتے, لیکن کیونکہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا اور وہی مینڈیٹ کو واپس لے عوام نے ہمیں ووٹ ڈالا ہے, عمران خان کے نام پہ ووٹ ڈالا ہے, اور انشاءاللہ اس مینڈیٹ کو ہم واپس لیں گے, اور پوری امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ عوام کے اس حق کی حفاظت کرے گی اور اس دن دہاڑے ڈاکے کو ریورس کرے گی. یہ جو ہمارے تمام جو فارم 45 والے ہیں ان کے وکیل ہیں نیاز اللہ نیازی صاحب اور اشتیاق خان صاحب, یہ ہماری نمائندگی کر رہے ہیں. جی جہانا ڈار صاحب آئیے, آپ آئیے ادھر آئیے, آپ ادھر آئیے, آپ آئیے. میرے لیے قابل احترام ہے. انشاءاللہ تعالی میں امید کرتی ہوں کہ پورا پاکستان جانتا ہے کہ میں نے فرعون خواجہ آصف کو سیالکوٹ سے بری طرح شکست دی ہے. کون سا شخص ہے جو میری جیت کو نہیں جانتا؟ میری اپیل ہے, میری درخواست ہے, قاضی فائز عیسیٰ صاحب آپ ماں کے لیے قابل احترام ہیں, آپ مجھے حق اور انصاف کے ساتھ میری فتح کو واپس کیجیے. خواجہ آصف کو میرے پاس بلائیں, سامنے بلائیں سپریم کورٹ میں, اور میں 45 فارم 350 اصلی 45 فارم آپ کو دوں گی. خواجہ آصف بھی لے کے آئے اور فیصلہ جو آپ کریں گے مجھے احترام کے ساتھ منظور ہوگا. خدا جی میں آ جاؤں, لے آئیے, وہ دیکھو ہے ہی نہیں.